ایک بہت بڑی جو گراوٹ ہے جس کا وہ شکار ہے، اس کی ایک وجہ ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس خدا کی دی ہوئی حکمت بھی ہے، ہمارے پاس اولاد بھی ہے، گھر بار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم توجہ نہیں دے پا رہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم صرف فوکس کر لیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے بچپن میں ہم ایک مہذب عدسے کو استعمال کرتے ہیں، مہذب عدسہ کہتے ہیں وہ جو شیشہ، موٹا سا شیشہ ہوتا ہے، جو کئی دفعہ ہم جناب آگ لگانے کے لیے اس شیشے کو، اینک جو چشمہ ہوتا ہے نا اس کے اندر بھی وہ اس کا ہوتا ہے، تو میگنیفائنگ گلاس کو استعمال کرتے تھے، سورج کی روشنی اس میں سے بالکل فوکس ہو کر وہ آتی، اور وہ سورج کی روشنی کو ہم اس کاغذ پر یا گھاس پر یا کسی کپڑے پہ ڈالتے تو وہاں پر آگ لگ جاتی۔ اور وجہ کیا تھی؟ ویسے سورج کی روشنی جلاتی، آپ چلتے پھرتے رہے، لیکن جیسے وہ میگنیفائنگ گلاس کے تھرو آئے گی تو اتنی طاقتور ہو جاتی ہے وہ سورج کی روشنی کہ وہ جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح ہی باپ جب ایک فوکس ہو کے کام کرتا ہے اپنی اولاد پر، ان کے مستقبل پر، ان کو کیا 10 سال بعد ہونا ہے، ان کو 10 سال کے بعد میں نے کہاں لے کر جانا ہے، میں نے ان کے لیے کیا کرنا ہے، تو پھر وہ اولاد جو ہے وہ آگے جاتی ہے۔ پچھلے دنوں میں بھائی یعقوب، میرے چاچو ہے یعقوب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایلڈر صاحب ہیں سینترے میں، تو میں اور ہمارے ساتھ ماموں بیٹھے ہوئے تھے مشتاق، اور ہم آپس میں گلی میں باتیں کر رہے تھے، اور گلی میں باتیں کرتے کرتے انہوں نے بتایا کہ کس طرح سنی کو جب پڑھایا گیا، اور کئی دفعہ ہم جاب کے لیے رشوت کی کوشش کرتے کہ پیسے دیں اور جاب مل جائے، لیکن وہ رشوت زیادہ تھی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ سنی نے انٹری ٹیسٹ دیا، ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ دیتے ہیں مقابلے کا امتحان، تو اگلے ہی دنوں میں 14 گریڈ کے جو ایک اچھے گورنمنٹ ورکر کی اور اچھی سیلری کی جاب گھر پہ، وداؤٹ اینی رشوت۔ اور وجہ کیا تھا؟ فوکس۔ ایک باپ فوکس کر رہا ہے انہی وسائل میں، انہی تنخواہوں میں، انہی ذرائع میں، وہ فوکس کر رہا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو ایک خاص مقام تک لے کر جانا۔ اور یہی ایک باپ کو خدا نے کردار دیا ہے، اور جب خود باپ جو ہے وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے، اس بات کو لے لیتا ہے، تو اس کی اولاد جو ہے وہ پھر محروم نہیں رہتی، اس کی اولاد بدنامی کا باعث نہیں ہوتی، اس کی اولاد جو ہے وہ ناکام نہیں ہوتی یا چوری یا کسی اور طرف نہیں جاتی، بلکہ اس کی اولاد جو ہے پھر ایک درست سمت کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے۔ آمین آمین۔ میں آپ کی سوچ کو تھوڑی دیر کے لیے جھنجھوڑنا چاہتا ہوں ایک سوال کے ساتھ۔ جب باپ ناکام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جب باپ ناکام ہوتا ہے، فرض کریں ایک باپ ناکام ہو جائے تو خاندان کا کیا حال ہوتا ہے؟ نشہ، جوا، چوری، پولیس اور بہت ساری چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں، سود، گالیاں، جھگڑے، لڑائیاں، بچے جو ہیں بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، کئی بچے ماں باپ سے جھگڑنا شروع کر دیتے، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، اور پیچھے وجہ ناکامی جو ہے باپ کی ہے۔ جب باپ ناکام ہوتا ہے، اور اگر قوم کا باپ ناکام ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ گھر کا باپ ناکام ہو گیا، قوم کا باپ ناکام ہو گیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ قوم پوری جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ قوموں کی گراوٹ کو دیکھا گیا ہے، اور ایک ایسے باپ جس کو خدا جانتا تھا، اور خدا اس باپ سے واقف تھا، میں اس کا نام لینے لگا ہوں ابھی، خدا جانتا تھا کہ یہ باپ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا اور اپنے حق حقوق ادا کرے گا، اس لیے اس نے اسے قوم کا باپ بنایا، اور وہ ابراہیم ہے۔ آمین۔ خدا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ خدا جانتا تھا کہ یہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا، یہ اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا، اس لیے خدا نے اسے جو ہے قوموں کا باپ بنایا۔ اس لیے خدا نے وعدہ کیا کہ وہ ایک زور آور قوم بن جائے گا، کیونکہ باپ کیا تھا؟ ذمہ دار تھا، کیونکہ باپ جو ہے وہ حق حقوق ادا کرنے والا ہے۔ لیکن
اس قوم کا کیا جس کا باپ جو ہے ذمہ داری پوری نہ کرے. کوئی باہر سے آ کر ہمارے بچوں کے لیے ذمہ داری پوری نہیں کرے گا, اس کو ہمیں خود پورا کرنا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی آپ, کوئی باہر سے نہیں آئے گا. وہ وقتی طور پر آپ کے ساتھ افسوس کریں گے, او جی بڑا پیڑا ہویا, تھوڑا بچہ اندھا ہو گیا, تھوڑی بیٹی انج ہو گیا, وہ وقتی طور پہ کریں گے. لیکن جو دنیا عمر بھر کا افسوس وہ آپ کو ہوگا, عمر بھر کا دکھ, عمر بھر کا, جب جب آپ اسے دیکھیں گے, جب جب آپ اسے بگڑتا, جب جب آپ اسے ناکام ہوتا, جب جب آپ اسے دنیا میں جو ہے وہ مار کھاتا دیکھیں گے, عمر بھر وہ افسوس جو ہے وہ رہے گا. لکھا ہے وہ بچہ جو بغیر تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے وہ اپنی ماں کے لیے غم کا باعث ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تربیت نہیں دی گئی. آج معاشرے کا ایک پرابلم یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ بچے بن گئے ہیں اور بچے باپ بن گئے. وہ کہتے ہیں بھائی تانوں نہیں پتا آج تک نواں دور ہے. لیکن میں ایک بات بتا دوں, آپ اس کا جو نیا دور ہے آپ نے وہ بھی دیکھا ہوا ہے, اور اس نے جو نہیں دیکھا آپ نے وہ بھی دور دیکھا ہوا ہے. آپ اس بات سے نکلا باہر کہ یہ نیا دور ہے. یہ وہی دور ہے جب اس نے آپ کے سلب سے جو ہے وہ پیدائش لی, اور جب وہ آپ کے ہاتھ انگلی پکڑ کے چلا کرتا تھا. یہ سیم وہی دور ہے, لیکن آپ کو صرف کرج لینی ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کا بھی دور دیکھا ہے, اور یہ بھی دور دیکھا ہے جب وہ کہتا ہے یہ نیا دور ہے. آپ نے باپ بن کر جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. جب ہم خدا کلام میں سے استثناء کی کتاب پڑھتے ہیں, اس کا 28واں باب, آئے نکالے ہم اس کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں. یہاں پر خدا کا بندہ موسیٰ کچھ 2 چیزوں کی فہرست دیتا ہے. پہلی جو 14 آیات ہیں وہ برکات کی فہرست ہے, اور اس کے بعد جو 15ویں آیت سے لے کر 64ویں آیت ہے, 68ویں آیت, وہاں تک ہمیں لعنتیں نظر آتی ہیں. اور یہ دونوں فہرست جو ہے وہ ہمارے لیے ہے. کیا لکھا ہے؟ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے, تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. آمین. اگر تو خداوند اپنے خدا کی, یہ کس کے لیے؟ باپ کے لیے. خدا باپ سے مخاطب ہے. خدا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ کام کریں. 14ویں آیت تک بڑی زبردست برکات کی فہرست ہے. کئی دفعہ ہم نے چرچ میں یہ کلام سنا ہوا ہے. پھر 15ویں آیت سے 68ویں آیت تک ہمیں بہت لمبی فہرست ملتی ہے لعنتوں کی. ان برکات کی فہرست میں اگر خدا کے لوگ اس کی بات مانیں گے تو ان کو برکتیں ملیں گی, ان کی زندگی میں ترقی آئے گی, کامیابی آئے گی. اور اگر نہیں مانیں گے تو ان کی زندگی میں نافرمانی کی وجہ سے لعنت آئے گی. اور بہت سی قابل ذکر لعنتوں میں سے ایک لعنت پر صرف میں آپ کی توجہ ادا کرنا دلوانا چاہتا ہوں آج باپ ہوتے ہوئے. 41ویں آیت استثناء 28 باب اس کی 41ویں آیت. موسیٰ کیا لکھتا ہے القدس کی تحریک سے؟ تیرے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گی اور وہ سب تیرے نہ رہیں گے, کیونکہ وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے. آمین. غور کریں یہاں پر, تیرے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گے. کس سے بات ہو رہی ہے؟ باپ سے. خدا باپ سے کہہ رہا ہے کہ تیرے بیٹے بھی ہوں گے, بیٹیاں بھی ہوں گی, تو اولاد والا ہوگا, تجھے اچھی اولاد, مطلب صحیح نمبرز آف your children, sons and daughters اچھے ہوں گے, 5, 6, 10 جتنے بھی. خدا کہہ رہا ہے تیرے بیٹے بیٹیاں ہوں گی, کیونکہ خدا کی طرف سے یہ کیا ہے؟ اولاد خدا کی طرف سے کیا ہے؟ میراث. پھر آگے ایک ایسا جملہ جو جھوڑ کے رکھ دیتا ہے. جب میں بیٹھا اپنے آفس میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو میں تھوڑی دیر کے لیے ششدر ہو گیا, ہل گیا,
اور مجھے ایک ایسی فلم میری آنکھوں کے سامنے چلنا شروع ہو گئی کہ آج معاشرے میں جو اولاد ماں باپ کی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ تیرے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں گے پر وہ سب تیرے نہیں رہیں گے کیونکہ وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے. کیونکہ وہ کیا کریں گے؟ اسیر ہو کر چلے جائیں گے. بنیادی طور پر خدا موسیٰ کے وسیلہ سے مخاطب ہے باپ سے اور ماں سے بھی وہ مخاطب ہے. صرف باپ سے نہیں ماں سے بھی مخاطب ہے. تیرے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گی پر وہ سب تیرے نہ رہیں گے کیونکہ وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے. بڑا یہ خطرناک جملہ نہیں ہے؟ وہ سب تیرے نہ رہیں گے. آپ انہیں پالتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں، آپ ان کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں. ایک وقت آتا ہے چھوٹی ہی عمر میں وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، نشے کے اسیر ہو جاتے ہیں، جسم کے اسیر ہو جاتے ہیں. غلام، اسیری کا مطلب غلام ہے. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں اسے سیدھے رستے پہ لانے کے لیے وہ نہیں آئیں گے کیونکہ وہ غلام ہو چکے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بچوں کو ماں باپ کو نہ کہتے ہوئے. میں نے دیکھا ہے بچوں کو گھر چھوڑتے وہ کہتے جی میں گھر چھڑ جانا میں نے نہیں چاہیے کار. وہ چلے جاتے کیونکہ وہ اسیر ہوئے ہوتے ہیں. تیرے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گی پر وہ سب تیرے نہ رہیں گے کیونکہ وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے. انگریزی زبان میں لکھا ہے but thou shall not enjoy them. کیا مطلب اس کا؟ آپ ان کی جو کمائی ہے اس کو کھا نہیں پائیں گے، آپ ان کی زندگی کا مزہ نہیں اٹھا پائیں گے، ان کا ہونا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. آپ کہنا شروع کر دیں گے کاش میری اولاد نہ ہوتی. اور پیچھے وجہ کیا ہے؟ پہلی آیت، اگر ہم خدا کی بات کو مانیں گے اور اس کی عبادت کریں گے تو وہ برکتیں خدا کر کے ہمیں دے گا. لیکن جب 14 کے بعد 15ویں آیت آتی ہے تو لکھا اگر ہم ان باتوں کو نہیں مانیں گے تو یہ جو فہرست نیچے ہے جو 16ویں آیت سے لانتے ہیں پھر وہ لانتے جو ہے ہماری زندگی میں آئیں گے. اس لانتوں میں سے ایک لانت ہے کہ ہمارے بچے تو پیدا ہوں گے لیکن وہ ہمارے نہیں رہیں گے اور وہ اسیر ہو کر چلے جائیں. جب کوئی اسیر ہو جاتا ہے، غلام ہو جاتا ہے، قید میں آ جاتا ہے تو آپ اسے اپنے زور طاقت سے چھڑا نہیں سکتے. پہلے آپ کو اس اسیری کو ختم کرنا ہے. آپ نے اس اسیری کو ختم کرنا ہے جو پہلے اسیری اس پر آئی اور وجہ اس ختم کرنی ہے. اگر فرض کریں ایک شخص کو جیل ہو گئی ہے، جب تک اسے ضمانت نہیں ملے گی جیل سے نکل نہیں پائے گا. اسیری ختم ہوگی پہلے. ہمارے بچے ہمارے نہیں رہیں گے، یہ ایک بڑی لعنت ہے. اور معاشرے میں ہمارے معاشرے نہیں ہے. اگر ہم چلنا شروع کریں 15 منٹ میں ہم یہاں سے وہاں کہ ہم سب کو ایک دوسرے کے گھروں کا پتہ ہے، ہم سب کو کا پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کس کے ساتھ کس کے گھر میں کیا نہیں ہو رہا ہے، ہم سب کو پتہ ہے. لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں میرے بچے اسیری میں چلے گئے؟ یہ کیوں نہیں کر پا رہا؟ میں کیوں ان کو جو برکت مجھے اٹھا پا رہا؟ میں بھی خود سے سوال کرتا ہوں کتنے اپنی اولاد سے خوش نہیں. وجہ سے خوش ہوں؟ کیا وہ اسیر ہو گئے ہیں؟ جسم کے اسیر، نشے کے اسیر، غلط دوستی کے اسیر. آج کا بچہ ماں باپ کی بات کم مانتا ہے، دوستوں کی زیادہ مانتا ہے.
خدا کے فرزند ہیں، بیٹے بیٹیاں سب. اور جب ہم خدا کے فرزند ہیں اور خدا کے فرزند خدا کی بات مانے نا، وہ خدا کی بات نہ مانے، تو کیا ہمارے فرزند ہماری بات مانیں گے؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بہت ضروری ہے. خدا نے اولاد عظیم برکت کے طور پہ دی ہے. یہ بہت بڑی برکت ہے. ایسی برکت ہے جس برکت کو میں اور آپ کبھی بھی گنوانا نہیں چاہیں گے. اس برکت کے لیے ہم صبح جلدی اٹھتے ہیں، رات دیر تک کام کرتے ہیں. اس برکت کے لیے ہم کئی لوگوں کے نخرے ناز اٹھاتے ہیں. ہم کئی جگہوں پر جا کر اسی برکت کے لیے، یہ اولاد جو برکت ہے، اسی برکت کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اسی برکت کے لیے ٹھگی لگا رہے ہوتے ہیں، اسی برکت کے لیے ہم بہت سے کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ یہ برکت جو ہے اس کا ہم پیٹ پال سکیں، اس کے ناز و نخرے اٹھا سکیں، ان کو ہم سیدھے درست راستے پر لا سکیں. لیکن اس برکت کی جو ہم اس برکت کو اپنی زندگی میں فلی انجوائے نہیں کر پاتے. جب والدین خدا کے ساتھ نہیں چلتے، جب والدین خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، خاص کر باپ، تو برکت جو ہے وہ لعنت بن جاتی ہے. پھر خدا میں احساس دلاتا ہے، پھر خدا ہمارے دل کو چھوتا ہے. جب آپ کا بچہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے، اصل میں خدا آپ کو احساس دلا رہا ہوتا ہے، جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے، میرے بیٹے جاگ جا، میرے بیٹے جاگ جا، میں بھی تیرا باپ ہوں. جب تو میری نافرمانی کرتا ہے مجھے بھی ایسے دکھ ہوتا ہے، میں بھی اپنے اندر ایسا ہی محسوس کرتا ہوں. جب تو مجھ سے دور جاتا ہے، جب تو میرے پاس نہیں آتا، جب تو میرے ساتھ وقت نہیں گزارتا، میرا دل بھی اسی طرح دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ تو اسیری میں چلا گیا ہے، اس دنیا کی خواہشوں کی اسیری میں تو مجھے بھول گیا ہے. میں ایک دن تجھے اپنے پاس بلاتا ہوں کہ میرے ساتھ آ، ہم پرستش کریں، ہم باتیں کریں. کلام جو ہے نا وہ خدا باتیں کر رہا ہوتا ہے، پرستش کے وسیلہ سے آپ خدا سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. خدا یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں، شام کے ٹھنڈے وقتوں میں آپ خدا سے باتیں کریں. اور جو ماں باپ یہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے گھروں میں ایک تبدیل ایٹماسفیئر دیکھیں گے. آمین آمین. جو والدین خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، جو باپ خدا کے پاس نہیں آ رہا، جو باپ خدا کے پاس نہیں آ رہا، مطلب وہ خدا کو کم تر جان رہے ہیں. اپنے خالق کے پاس ہمیں ہفتے میں کتنی دفعہ جانا پڑتا ہے چرچ میں؟ کتنی بار؟ ایک بار. اور ہمارے جو مسلم بہن بھائی ہیں وہ کتنی دفعہ جاتے ہیں؟ دن میں 5 بار. اور وہ جاتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں یہ ہوتا ہے. اور ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی زندگی کہہ سکتے ہیں کہ پرانے پچھلے 10-15 سال سے میں نے کبھی چرچ مس نہیں کیا، میں ایک دفعہ بھی مس نہیں کیا میں نے. کتنے ہیں جو کہہ سکتے ہیں میں ریگولر جاتا ہوں خدا کی حضوری میں. سربراہ جو ہے نا، سربراہ سے برکت نیچے آ رہی ہوتی ہے. یہ جو سربراہ ہے، سربراہ، باپ کو گھر کا سر کہا گیا ہے، لیڈر آف دا ہاؤس. باپ کو گھر کا کاہن بھی کہا گیا، خاندان کا کاہن ہے وہ. اور جب سربراہ جو ہے وہ بابرکت ہوگا تو نیچے جو اس کے پیچھے جو اس کے پیروکار ہیں وہ خود بخود بابرکت ہونا شروع ہو جائیں گے. آمین آمین. وہ فلو کرے گی برکت. جب باپ بابرکت ہوگا تو اولاد بابرکت ہونا شروع ہو جائے گی. پریز دا لارڈ. جب باپ بابرکت ہوگا، اولاد کیا ہوگی؟ بابرکت ہوگی. کوئی بھی آپ کی اولاد کی برکت لینے نہیں پائے گا. خدا خود آپ کی اولاد کی برکت کا محافظ ہوگا. لیکن کب؟ جب آپ بابرکت ہوں گے، جب آپ اپنے باپ سے برکت لیں گے، تب آپ اپنے بچوں کو برکت دے سکیں گے. اگر میں نہیں لے رہا اپنے باپ سے برکت تو میں اپنی اولاد کو کیسے برکت دے سکتا ہوں؟ یہ ساری چیزیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، دولت، شہرت، عزت، مرتبہ، نوکریاں، روپیہ، پیسہ، کیا ہمارا باپ ہمیں نہیں دے سکتا؟ وہ تو خود کہتا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی
کی تلاش کرو تو باقی تمام تمہیں انعام میں مل جائیں گے. وہ مل جائیں گے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم یہ نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ہمارا فوکس چیزوں پر ہے، چیزیں دینے والے پر نہیں ہے، کیونکہ آنی اسی طرف سے ہے. اور کتنی بار ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے، ہم دن رات بھاگتے رہے، ہم دن رات بھاگتے رہے، ہم دن رات بھاگتے رہے، لیکن نہ چیزیں ملی اور گھر کے بچے بھی ہمارے جو ہم سے دور ہونا شروع ہو گئے. لیکن اگر یہی ہم خدا کے پیچھے بھاگے تو وہ چیزیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی ہمارے پیچھے، اور ہماری اولاد بھی سرفراز ہونا شروع ہو جائے گی. آمین آمین. تو کیا ہے، ان کی اولاد جو ہے جو نافرمان ہو جاتے ہیں، جو خدا سے دور ہو جاتے ہیں، ان کی اولاد پھر اسیری میں، غلامی میں چلی جاتی ہے، نشے کی غلامی میں. چھوڑنا بھی چاہے نہیں چھوڑ پاتے، جسم کی خواہشوں کو چھوڑنا بھی چاہے نہیں چھوڑ پاتے. وہ جانتے ہیں کہ میری وجہ سے میرے باپ کی، میری ماں کی عزت خراب ہوگی، پھر بھی وہ عزت خراب کر رہے ہوتے ہیں. وہ جانتے ہیں اگر میں چوری کروں گا تو پولیس مجھے پکڑ لے، کیونکہ وہ اسیر ہے، وہ غلام ہے، تو وہ پھر بھی چوری کرے گا. اسے ڈر بھی ہے لیکن پھر بھی کرے گا، کیونکہ وہ اسیر ہے، وہ غلامی میں ہے. اور اس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے وہ پیچھے جاتا جا رہا ہے. اب باپ کے کردار میں صرف روٹی مہیا کرنا نہیں ہے، صرف نوکری کرنا، روٹی مہیا کرنا، کپڑے مہیا کرنا، گھر بنا کے دے دینا، صرف یہی نہیں ہے. باپ جو ہے، یہ جو آپ نے دیکھا یہاں پر تربیت کرتا ہے، باپ تربیت کرتا ہے، وہ بچے کو سیدھے رستے پر لے کر آتا ہے. آپ دیکھیں یہاں ایک پکچر ہے، ایک باپ اپنے بچے کو تربیت کر رہا ہے، اسے پودا لگانا سکھا رہا ہے. باپ تربیت کرتا ہے. ہم کئی دفعہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں لیکن غلط سائٹ پر، جھوٹ بولنے پر. ایسے باپ بھی میں نے دیکھے ہیں جو بچوں کو خود کہتے ہیں کہ جناب نہیں کام باندھا تو بجا لائے. ایسے بھی دیکھے ہیں، ایسے بھی دیکھے ہیں. تو بچوں کو خود جو ہے وہ نشے پر لگا رہے ہوتے ہیں، غلط باتوں پر لگا، جسم کے کاموں میں لگاتے ہیں، خود انہیں غلط طرف لے کے چلتے ہیں، اور بچہ، ایک بیٹا ایک بیٹی، وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے. پچھلے 20 سالوں میں ہم نے بہت سے بچوں کو مختلف طرح کی ابلیسی غلامی میں جاتے دیکھا ہے. میں ایک بات بتاؤں، میں نے ایسا ہوتے دیکھا ہے، جب آپ بچے کی تربیت کرتے ہیں نا، بچہ پھر لکھا جو چھڑی ہے نا، حماقت جو ہے وہ بچے کے دل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. حماقت کہاں جڑی ہوئی ہے؟ بچے کے دل کے ساتھ. اور چھڑی کیا کرتی ہے؟ اس کو دور کرتی ہے. چھڑی کیا کرتی ہے؟ اس کو. اب تربیت کی چھڑی ایک ہوتی ہے، تربیت کی ایک چھڑی، تربیت کرنے والا اور تربیت پانے والا دونوں دکھ سہ رہے ہوتے ہیں. باپ بھی دکھی ہوتا ہے جب وہ تھپڑ ہی مار لے نا بچے کو، تو اندر سے اس کا دل جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. ایک دن پاسٹر شہباز اور میں باتیں کر رہے تھے، میں نے کہا اس کام کو کیا گبریل کی کہنے لگے یار شرارت کرن ڈیا سی تے میں نو ماری ٹولی تے زیادہ بچ گئی ہے تے وہ یہ تھے بچ گئی ہے. تو تھوڑی دیر میں ان کی آنکھیں نم، اور تھوڑا میں نے محسوس کیا کہ کیسا ان کو دکھ بھی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ تھے کہہ رہے کہ آئندہ وہ نہیں کرے گا. تربیت دکھ دیتی ہے، لینے والے کو بھی دینے والے کو بھی، لیکن جب یہ تربیت پذیر ہو جاتے ہیں نا، عبرانیوں خط میں لکھا ہے، تو پھر چین کے ساتھ، ہاللیلویا، پھر وہی پھل ہم کھاتے ہیں چین کے ساتھ. تربیت کا پھل ہے بہت بڑا. آپ کا وہی بچہ جب بڑا ہو جائے گا، آگے نکل جائے گا، بچہ اس وقت تو کہے گا جناب میں نے ماریا سی، میں نے کٹیا سی. مجھے یاد ہے جب ہمارے باپ نے، آج کیوں ہم اپنے باپ کو بہت یاد کرتے ہیں، وی ریممبر ہم اے لاٹ. ہمارے چھوٹے بچے بہت یاد کرتے ہیں ہمارے ابو کو، اور وہ کہتے ہیں جناب، ابھی بھی ہماری بیٹی 3 سال کی، وہ کہتی ہے ماما آج مچھلی بناؤ اور ڈیڈا کو، پاپا کو بولو ہاسپٹل میں ابو کو دیکھ کر ہیں. انہیں یہی پتا کہ ہاسپٹل میں وہ داخل تھے اور وہیں سے پھر وہ خداوند میں سو گئے. تو آج بھی بچے ایسا کہتے، لیکن وجہ کہ وہ تربیت. مجھے یاد ہے ایک دن ہمارے باپ نے مجھے کہا جی آپ کی سوسائٹی جو خراب ہو گئی ہے، آپ ایسے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو لوڈے بازی میں ہے، جو نشے میں ہے، جو بچے سکول جانے والے نوجوان نہیں ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں ابا میں تو نہیں کرتا، میں تو صرف کھیلنا تھوڑی دیر واسطے انہوں نے نال، پھر میں گھر آ جانا. آئندہ میں نے آپ کو ان کے ساتھ نہیں دیکھنا، کیونکہ یہ چیزیں آپ کے اندر چلی جائیں گی. انہوں نے مارا مجھے گھر آ کر، بہت مارا. اب میں، میری
माँ मुझे जो है ना वो मारने के बाद आप टकोर करते हैं नहीं, मेरी माँ टकोर करी, मैं अपनी माँ को और चलाया, मुझे आप टकोर कर रही हो, तो मेरी माँ मुझे प्यार से कहा तेरियां मतलब मेरी बात जानी तेरे चलाती है। वो लम्हा शुक्रगुजार हूँ खुदा। काश हम सब बाप इस बात को समझ जाए कि वो जो तरबियत है वो हमारे बच्चे को मारेगी नहीं, लेकिन अगर हमने तरबियत नहीं की बच्चा जो है वो तबाह हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। एक जो है वो बहुत ज्यादा पाउडरी खतरनाक तरह का बना है। पिछले दिनों यहाँ पे मैं था खड़ा तो वो इतनी आवाजा मारा, ओ जे कितने में तू जे एमी, वो थोड़ा नशे में ज्यादा हो गया है। तो मैं खुदा का शुक्र तो उस बाप के लिए जिसने तरबियत की और जो मुझे आगे लेकर आ गया। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या मेरा जो बच्चा है अगर मैं तरबियत नहीं करूँगा, क्या वो 10 साल बाद 20 साल बाद किसी जगह खड़ा होकर कहेगा कि मेरा बाप मेरे ना अच्छी जगह लेके आ गए? क्योंकि वो तो छोटा बच्चा है, लेकिन हमाकत लड़के के दिल से जुड़ी है। उस हमाकत को दूर करना मैंने और आपने जो बाप है, हमें पता ये हमाकत है, हमें पता ये अहमकाना हरकत है, लेकिन हम अपनी तरबियत से सख्ती से उसे दूर कर सकते हैं। अगर हम नाकाम हो गए तो हम सिर्फ हम इस बात में नाकाम नहीं हुए कि वो एक लड़का एक लड़की जो है वो गलत सोसाइटी गलत राह पे चली गई, बल्कि एक अगला खानदान जो है वो तबाह हो गया। जब उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, उनकी हालत और बुरी होगी। इसलिए मुझे और आपको जरूर है कि हम इस बात को समझें। आज गुलामी नशा है, नाजायज ताल्लुकात हैं, जादूगरी और दूसरी चीजें हैं, और ये गुलामी या सीरी जिसे जैसे दुश्मन मुल्क के लोग नहीं होते, कई दफा बाइबल में लिखा है कि वो जनाब फलां मुल्क ने हमला कर दिया, उनके नौजवानों को असीर करके क्या हो गए, लेकर साथ चले गए। जो कब्जा कर लेता मुल्क वो उनके बच्चों को जो है ले जाते हैं गुलाम बनाकर। इसी तरह शैतान हमारी औलाद हमारी नस्लों पर कब्जा करना चाहता है। कितनी बार हमने देखा है बंदूकें चल जाती हैं, गोलियां चल जाती हैं, दुनियावी जो मिरास है उसके लिए मेरे प्लाट पे कब्जा कर लिया जनाब, कैसा कसाई हो जाती है जनाब, बड़े बड़े फैसले होना शुरू होते हैं, मेरे प्लाट पे कब्जा कर लेते हैं। और वो एक दुनियावी मिरास है, लेकिन औलाद जो है वो ऐसी मिरास है, अगर इस पर कब्जा हो गया तो फिर आपकी अगली नस्ल, उसके बाद की नस्ल, उसके बाद की नस्ल सारी तबाह। हम इसके लिए कुछ नहीं करते ना जनाब, उदो असी दुआ करने, ना उदो जनाब असी ईमानदारां दे हथियार लैके आने, ना ही खुदा दे हजूर आने, ना ही औलाद नूं ठोक करके वापस लैके आने। देखिए औलाद बच्चा जो है ना वो, मैंने कहा हमाकत लड़के के दिल से जुड़ी है। हमाकत करेगा वो कोई अक्लमंद पैदा नहीं हो गया था, इसी माशरे में रहता, लेकिन हम जो अक्लमंद हैं, हम जो बड़े हैं, हम जो तजर्बे में से गुजरे हुए हैं, हमने उनको मोहब्बत से, प्यार से, थोड़ा सा सख्ती से, थोड़ा नरमी से उन्हें वापस लेकर आना है, उन्हें वापस लेकर आना है। उन्हें कहना मेरे बेटे हमारा रास्ता ये नहीं है, हमारा रास्ता सच्चाई का रास्ता है, खुदावंद यीशु मसीह का रास्ता है। आमीन आमीन। क्यों बहुत से बच्चे गुलामी में जा रहे हैं? क्या वजह है? ज्यादातर बच्चे गुलामी में जा रहे हैं, नौजवान लड़के खास तौर पर गुलामी में जा रहे हैं। आज ज्यादा बाप बैठे हैं, लड़के गुलामी में जा रहे हैं, लड़कियों को हम संभाल के रखते हैं, उनको हमने कैद किया हुआ है घरों में, उनको बाहर नहीं निकलना, दरवाजा तो बाहर नहीं झाँकना, तो बाहर क्यों निकलनी है। रहनुमाई करने वाला, शाऊर देने वाला, तरबियत करने वाला, रोया देने वाला, मंसूबा बनाने वाला। जब आप अपनी
जिम्मेदारी में काम हो जाते हैं तो बच्चा फिर वो इसके हाथ में, तो फिर आप उसको नहीं कहते कि आप जनाब वसील हो गए तो किसे काम का नहीं, तुझे तो पसंद हुए, तुझे नहीं हुए। फिर आप अपने आप को देखें, मैं बाप होते हुए कहा था, क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया? मैंने निकाले मुलाक की 2 बाप साथ लिया। की जिम्मेदारी में यहाँ पर मैंने बताया कि बाप अपने घर का क्या है? काहिन। बाप अपने घर का क्या है? काहिन। क्योंकि लाजिम है कि काहिन के लब मार्फत थे और लोग उसके मुंह से शरई शरीयत खुदा के अहकाम आमीन। खुदा के अहकाम को जानना, उसको समझना और अपनी बात को समझाना। और अगर हम तस्वुर करें अपनी जिम्मेदारी को आज ले लेते हैं, तरबियत मैं ये नहीं कह रहा, कई तो बच्चे बहुत बड़े हो गए। मुझे एक भाई साहब ने के घर से फोन आया, पिछले कुछ साल पहले की बात है। भाई साहब कहा मुंडा साडा ना करो, बैग चौक के तक झंडे करके तो मैं घर रह रही। मैं क्या बात क्या है, क्यों नहीं रहना चाहता? बच्चा की 13वीं 14वीं में था, क्यों नहीं रहना चाहता? कहने लगे जी आज जब मैंने थप्पड़ मारे मुंह ते तो जी पहला तो कभी नहीं मारा, पहली दफा जी मार। मैं ये नहीं कह रहा कि आज जाते ही आप जो है शिकार कर ले बच्चों को और बच्चों को आप बिगाड़ दे, नहीं। पौधा जब छोटा होता है उसको आप किसी भी तरफ मोल्ड कर लेते हैं, आमीन। उसके साथ छड़ी लगा दें, उसको सीधा कर लें। जब एक दरख्त बड़ा बन तो फिर आप एकदम से सीधा नहीं कर सकते। बच्चों के साथ काम करना, आप झड़ जाएं, आप उनकी दुआ करना शुरू करें, उनकी तरबियत करना शुरू करें और उन्हें प्यार से समझना शुरू करें। इस बार कल का दिन अपने चर्च जाएं, लोग आप कुछ भी करें, आपने किसी बात को नहीं ध्यान रखना। आप जिस चर्च का होगा आपने अपना चर्च जाना इस बात, और आपने इस बात से नहीं घबराना कि कोई कि जो कुछ आप कर रहे हैं आप अपने लिए आपका और आपके खुदा का अपने हालेलुया। आप हो सकता 20 साल के बाद अपने बाप के घर जा रहे हैं, हो सकता 30 साल के बाद जा रहे हैं, हो सकता है किसी ने आपकी दिल आजारी कर दी हो, आप किसी वक्त अपने बाप हमारे बच्चे बगड़ना छोड़ दें, हमारे बच्चे खुदा की तरफ वापस आना शुरू करें। आप तसव्वुर करें,
जाफशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा सब हुक्मों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। सवाल है क्या हम सरफराज है? सच्ची बताना, अगर दुनिया में सब कौमों से ज्यादा सरफराज होगा क्या आज मसीह सरफराज है? जो हमारे जो सरफराज है ना, नहीं ना कि यहाँ सरफराजी खुदा कह रहा है कि दुनिया सबसे ज्यादा सरफराज करो, लेकिन करना है क्या करना है? अगर तुम खुदावंद अपने खुदा की दूसरे खुदाओं के पीछे भाग रहे हो, हर एक खुदा खुदा जिंदा खुदा, हालेलुया। यहोवा पाक खुदा जिसने कहा मैं हूँ सो हूँ, जिसने कहा जिसने अपना बेटा यीशु के खातिर भेजा, अगर अपने खुदा की बात को जाफशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर आज के दिन में सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको मिलेगी। किसकी बात सुननी है? खुदा की। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अगर पादरी जुवेद नियामत आपको कलाम से हटके बात कहता है आप ना सुनो। अगर कोई पादरी आपको कलाम से हटके बात कहता है आप मत सुने। अगर कोई आपको मशवरा देने वाला आपको कलाम से हटके बात करता है आप ना सुने। किसकी सुननी है? एक तो पहली बात इबादत किसकी कर रही है? खुदावंद अपने खुदा की। सुननी किसकी है? सिर्फ अपने खुदा की। आमीन। आपकी बरकत आपके हाथ में है। क्यों कोई दूसरा मशवरा देकर मेरी बरकत चोरी करे? क्यों मैं दूसरे शख्स की बात मानूं और मैं अपनी जिंदगी बरकतों से महरूम रखूं? क्यों? क्या वो मेरी बरकत को जारी करने वाला शख्स है? नहीं, बल्कि वो मेरी बरकत के सामने एक जो है ना वो ब्रेक लगाने वाला शख्स है। मुझे बरकत मिलने की बजाय मैं जो है वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाऊंगा। होशिया 4 बार और उसकी 6वीं आयत में मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज, इल्म की कमी की वजह से मेरे लोग हैरान हो गए। और इल्म मिलना है खुदा के घर से, जहाँ पर आपने सरमन सुनना है, कलाम से। आज भी यूट्यूब पर बहुत सारे सरमन पड़े हैं, आप वहां से भी सुन सकते। इल्म वहां से मिलना है। इल्म की कमी की वजह से मेरे लोग क्या हो गए हैं? आप अपनी इस बात को समझे कि अगर मैं दुखी हूं तो उसकी वजह भी मैं हूं, क्योंकि मैं अपना किरदार मुकम्मल तौर पर पूरा अदा नहीं किया। मैंने तरबियत नहीं की, मैंने रहनुमाई नहीं की, मैंने शाउर नहीं दिया, मैंने रोया नहीं दी, मैंने मंसूबा नहीं बनाया, मैंने अपने बच्चों को एक बड़ी तस्वीर नहीं दी। मैं पिछले दिनों अपने स्टूडेंट्स के साथ था और मास्टर जॉन और हम सब बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। हम कर रहे थे कि बाप, क्या आज यहाँ कोई ऐसा बाप है जो कह सकता है कि 10 साल के मेरी बात जहाँ मैंने तस्वीर में देखा है, 10 साल बाद मेरी बात जहाँ मुझे पता है मैं उसे उस तरह लेके जाऊंगा। हमें नहीं पता हम क्या करें क्या नहीं करें। रोटी देनी है ना, ये ना कपड़े खाने बस लेकिन क्या तो चर्च जा करके रहनुमाई के मतलब तो रहनुमाई के मतलब राह दिखाना। आप फिर नहीं पकड़ते हैं, फिर आप उसके कहते बेटा चर्च में जब हमें बैठना है तो हमने अकीदत से बैठना है, हमने चीनी नहीं चबानी, हमने छालियाँ नहीं खाना, हमने ऐसा धोखा नहीं है, हमने ये नहीं करना। हम उसे सिखाते हैं, हम भी बैठते हैं, फिर दुआ करते हैं। जब दुआ कर सजदे में जाते हमारे बच्चे सजदे में जाते हैं। हम जब दुआ करते हैं हम खाने पे दुआ करते, क्यों? अगर मैं खाने पे दुआ करना छोड़ दूं तो मेरे बच्चे फौरन कहते डरा हाँ दुआ नहीं, आए दुआ करें मिलकर। ऐसी हम अपने बच्चों को तरबियत करें, ये हमारा किरदार है। सिर्फ रोटी नहीं खिलानी, सिर्फ कमाना नहीं है, सिर्फ रखवाली नहीं करनी,
सिर्फ जनाब वो अपना उनको कपड़े लेकर नहीं देते, उनके लिए उनकी आगे का हमने करना है। हमने उन्हें उनका जो रिश्ता है बाप के साथ मजबूत करना है। अपनी आंखें बंद करें।